بٹالوی صاحب فرمائیے گا، ایک اہم پیش رفت ہے کالا دھن واپس لانے کے حوالے سے، آپ سمجھتے ہیں کہ تمام رکاوٹیں اب دور ہو گئی ہیں، ایک قانون بن گیا ہے، ایک معاہدہ طے ہو گیا ہے، اور یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو سکے گا کہ پاکستان کی لوٹی ہوئی رقم، وہ کالا دھن پاکستان واپس آ سکے گا؟ راجہ صاحب میں پہلے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس دفعہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، جی یہ اللہ کا خصوصی کرم ہو رہا ہے ہم پہ. ٹھیک ہے، کہ یہ اللہ کا سو موٹو. بالکل اللہ کا سو موٹو ہے. جتنے چور تھے، جتنے ڈاکٹر تھے، جتنے لٹیرے تھے، دیکھیں اب یہ قانون پہلے نہیں تھا. یہ لٹیرے سمجھ رہے تھے کہ جیسا فلپین کو، ملیشیا کو، نائجیریا کو اپنے ڈاکوؤں کو واپس لانے کے لیے، ان سے پیسے ریکور کرنے کے لیے اس سے 7 سال لگے. یہاں بھی یہ لگ جائیں گے اتنی دیر میں، یہ کوئی نہ کوئی کھیل کھیل لیں گے ملک کے ساتھ. کیونکہ یہ اب پتہ نہیں، یہ سازشی لوگ تو ہیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ اللہ کے فضل و کرم سے ان چوروں کی، ڈاکوؤں کی فصلیں کاٹنے کا موسم آ گیا ہے. اور اب ان کی جو چوریاں ہیں، یہ تشدد بام ہو رہی ہیں، یہ بالکل ساری سامنے آ رہی ہیں. پہلے یہ معاہدہ یہ تھا کہ ہمیں پہلے اپنے ملک میں ثابت کر کے انہیں سزا دلانی تھی، جی، اس کے بعد پھر اس ملک میں دوبارہ کیس کرنا تھا. ٹھیک ہے، اور وہاں سے کیس اپروو ہونے کے بعد اگر وہاں سے سزا ہوتی تو پھر ان کے اثر تلاش کر کے وہ واپس آنے تھے. ٹھیک ہے. اب یہ ڈائریکٹ اگر لٹیروں کا واپسی کا معاہدہ ہو گیا تو آپ سمجھے کہ یہ اللہ کا خصوصی کرم ہو گیا. اور یہ جتنے چور ہیں، جتنے ملک کو لوٹنے والے ہیں، ان کے افغان کھڑے ہو جائیں گے. اور ان کی جو اچھا، اب بٹالوی صاحب خبریں یہ بھی آ رہی ہے کہ حسن اور حسین نواز ممکنہ طور پر وہاں پہ جو جائیدادیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں وہ بیچ کے کہیں اور اڑ جائیں گے، کسی اور ملک چلے جائیں گے. تو ان کو روکنے کے لیے کچھ ہو سکے گا؟ یہ نہ ہو کہ قانون تو بن گیا دونوں ممالک کے درمیان، وہ برطانیہ سے چلے جائیں. انہیں حکومت کو یہ چاہیے کہ فوری طور پہ اسی قانون کی روشنی میں وہاں یہ ایک پٹیشن موو کر دیں. انہیں ایک تو بیچنا نہ دیا جائے، فیل ہے. اور ان کے خلاف تو فیصلے بھی موجود ہے سر. بالکل فیصلہ موجود ہے. اور دوسرا، انہیں کہیں وہاں سے کسی اور ملک میں یہ جائیدادیں بیچ کے جانے نہ دیا جائے. ٹھیک ہے. اور یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے. لیکن میں آپ کو جو میں نے کہا نا، میں آپ کو خبر ایک دینا چاہتا ہوں. جی خبر یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے جو اس قوم کے ساتھ لوٹ سوٹ کی، جو اس قوم کے ساتھ ظلم و ستم کیے، جو لوگوں کا مستقبل کھایا، لوگوں کی نوکریاں کھائیں، لوگوں کا خون پیا، لوگوں کی صحت پی، لوگوں کا ملک کا فیوچر پی گئے، ٹھیک ہے، وہ اب $30 بلین اس حکومت کو واپس کرنے کو تیار ہے. $30 بلین یہ، اور $35 بلین ایک اس کا جو بڑا ڈاکو ہے، جس میں جو ادی نام کی ایک خاتون ہے، جو پورے ملک فریال تالپور جو پورے ملک کو لوٹ چکی ہے، اور پورے ملک میں اچھا غارت گری کا میدان پھیلائے رکھا. عزیر بلوچ کے بقول اس سے کئی سینکڑوں بندے قتل کرائے. جی راو انوار کے لیے کئی سینکڑوں بندے قتل کرائے. جی. تو یہ انشاءاللہ ان پہ بھی اللہ کی یعنی کہ اگر آپ کی بتائی ہوئی رقم بھی واپس آ جاتی ہے تو پاکستان کی تو اکانومی پتہ نہیں کہاں چلی جائے گی سر. کہاں تو نہیں جائے گی. یہ ہمارا جو قرضے ہیں، یہ بے حجا بے شرم لوگ $100 بلین تک پہنچا گئے ہیں. اگر ان دو کے ساتھ ساتھ احد چیمہ، فواد امن فواد اور دوسرے بیوروکریٹ جنہوں نے لوٹا ملک کو، یعنی بڑی مچھلیاں ابھی بھی ہیں جن کے پاس ٹھیک ٹھاک پیسے ہیں. ہاں پوری دنیا میں پراپرٹیز ہیں ان کی. یعنی کہ ہم پھر امید کر سکتے ہیں کہ بھائی پاکستان کا جو پیسہ ہے وہ پاکستان میں واپس آئے گا، اور اب ایک کام شروع ہو گیا ہے، ایک ٹریک پر ہم چڑھ گئے ہیں کہ یہ دولت واپس آنی ہے. جس کا راؤ صاحب میں نے کہا نا، سروں کی فصلیں کٹنے کا موسم آ گیا. یہ احتساب کا موسم بھی ہے، اور ڈاکوؤں کی گرفت کا موسم بھی ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. انشاءاللہ یہ موسم آ رہا ہے، آپ فکر نہ کریں. ٹھیک ہے سر، انشاءاللہ بہت شکریہ.